السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل۔ کل ہم نے ایک نیوز دی تھی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو میری پچھلی ویڈیو میں، کہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں تھی کہ بھئی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اب جو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے ورلڈ بینک یعنی آئی ایم ایف کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے، اور وہ اس کو چلائیں گے اور وہ کرتا دیتا وہی ہوں گے، نوٹ بھی وہی چھاپیں گے، ڈالر کا ریٹ کا تعین بھی وہی کریں گے کہ کتنے کا ڈالر کا ریٹ ہونا چاہیے، کرنسی ڈی ویلیو کریں گے یا ویلیو کریں گے، جو کچھ ہے سب ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ہماری حکومت کا رول ختم ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے ملک نے قرضہ لیا ہوا تھا۔ اب قرضہ لیا ہوا تھا تو قرضہ واپس کرنے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے، تو ان کی یہ شرائط تھی کہ بھئی آپ کو اگر مزید قرضہ لینا ہے تو انہیں کوئی نہ کوئی گارنٹی تو چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ انہوں نے اسٹیٹ بینک ہی رکھ لیا، کہنے لگے بھئی روز روز کی کل کل ختم، بینک ہی پورا رکھ لو اٹھا کے۔ تو اسٹیٹ بینک رکھ لیا ہے، اور اس اسٹیٹ بینک کے اوپر جو ہے کسی کا اب زور نہیں چلے گا، اور وہ اپنی مرضی چلائیں گے۔ ایک اپنا وائس رائے بھیج دیں گے ورلڈ بینک کا، جو کہ وہاں بیٹھے گا، اور وہ جو اوپر سے آرڈر ہوں گے اس پر وہ عمل کرے گا، اور اس کا مقصد صرف ایک ہوگا کہ اپنے پیسے واپس لینا، اور پیسے واپس لینے کے لیے جتنی چاہیں وہ کرنسی اب ڈی ویلیو کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اچھا کام کریں، کچھ کہہ نہیں سکتے، فی الحال ابھی تو دیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے ماشاءاللہ سے، جن لوگوں نے ملک کے اوپر قرضہ چڑھایا ہے، یعنی پچھلی 30 سالہ حکومتوں نے۔ عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد جو ہے قرضہ صرف اس وجہ سے لیا گیا تھا کہ مزید قرضہ اس لیے لیا تھا کہ قرضے کی قسط ہر سال آتی ہے اور وہ واپس کرنا ہوتی ہے، تو ہمیں وہ قسط واپس کرنے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو یہ لیتے لیتے 2.5 سال تو گزر گئے، اب اس دفعہ وہ دے نہیں رہتے لون۔ آئی ایم ایف جو ہے کوئی سینکشنز وغیرہ لگانے کے چکر میں تھا، اس نے کہا کہ بھئی اب تو اسٹیٹ بینک ہی رہ گیا ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے سارے ہائی وے، سارے ایئرپورٹ کی بلڈنگیں، سارا کچھ تو گروی رکھ دیا ہے، تو اب اسٹیٹ بینک رہ گیا، اب وہی دے دیں آپ۔ تو خیر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان کے انڈر میں دے دیا جائے گا۔ اب وہ کس طرح چلاتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانے، کون بشر ہے۔ اور یہ فیصلے، عوام کو ان فیصلوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عوام کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، اور اس وقت سارا میڈیا خاموش ہے، کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا، یعنی شٹ اپ کال شاید آ گئی ہے، جس کی وجہ سے۔ تو مجھے ایک بات پتہ چلی تھی، وہ بھی مبشر لقمان کا پروگرام میں نے دیکھا تھا، تو ان سے یہ بات پتہ چلی کہ بھئی اسٹیٹ بینک ہمارا گیا۔ خیر ماشاءاللہ سے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ اب کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور کون اس ملک کو ٹھیک کرے گا۔ کہ ہم نے کافی، یعنی ہماری کافی جو ہے خوش فہمیاں تھیں کہ بھئی پی ٹی آئی کچھ کرے گی، لیکن کہ پی ٹی آئی بھی قرضوں کے چکر میں پھنس گئی، اور پھر ان کے اپنے لوگ، یعنی روزانہ کوئی نئے صاحب آ رہے ہیں جن کے اوپر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے اتنا پیسہ کھایا۔ اب پیٹرول جب سستا ہوا تھا تو اس میں بھی لوگوں نے خوب پیسہ بنایا، تو یہ سارے الزامات بھی انہی کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر ہیں۔ ان کی پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ پچھلی پارٹیوں سے لڑک کے ان کی پارٹی میں آئے ہیں، اور وہ لوگ ہی آئے ہیں جن کے اوپر کیس تھے، اور پکڑا کوئی نہیں جاتا۔ پکڑا نہیں جاتا اس لیے ہر آدمی لوٹتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں پیسے دے دلا کے بچ جاؤں گا، اور زیادہ کمیٹی بنے گی تو کمیٹی کے لوگوں کو خرید لوں گا۔ یہ کھیل جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہی کھیل چل رہا ہے، اور اب کھیل ختم ہونے والا ہے، کیونکہ پاکستان کا کھیل ختم ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کتنا کھائیں گے، یہ ہے ساری بات۔ اور کھانے کے لیے بڑی پلاننگ کی گئی ہے، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ کیپٹل شفٹ کرنا بھی ایک چال تھی، ایسٹ پاکستان الگ کرنا بھی ایک چال تھی، اور چال یہ تھی کہ بھئی قائد اعظم لیاقت علی خان تو ختم ہو گئے، فاطمہ جناح کو حکومت نہیں تھی، اور اس کے بعد کیپٹل شفٹ کیا، اور اس کے بعد پورے پاکستان پہ قبضہ کر کے وہ لوگ بیٹھ گئے جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا بنانے میں۔ اور ظاہری بات ہے کب تک اندھیر نگری چلتی رہے گی، اور یہ سارا ہوا ہے، اور نئے نئے آپ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک ادارہ خالی جو اب رہ گیا ہے جو کہ ایماندار ہے، وہ ہے آرمی۔ آرمی کا ادارہ کچھ کام کرتا ہے آگے، جیسے مارشل لاء وغیرہ لگتا ہے تو اس میں ہمارا ملک ترقی کرتا ہے، اور ڈیموکریسی آتی ہے تو برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی آتی ہے اور جو صاحب الیکٹ ہو کے آتے ہیں
جب تک ان کو آشیرواد نہیں ملتا امریکہ کا یا بڑے ملکوں کا تب تک وہ الیکٹ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں ہیں. خیر اللہ تعالیٰ بچائے. رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. میں ہوں نجم الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مزید میں آپ کو باتیں بتاؤں گا. دوسری خبر یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دیکھا کہ حریم شاہ ایک ٹک ٹاک اسٹار ہے اصل میں, تو وہ وہاں گئیں, ہماری پریزیڈنٹ ہاؤس گئیں, وہاں پہ ان کی کرسی پہ جا کے تصویر بھی کھنچوائی, سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد کچھ دن تک شور مچا, پھر صدائیں ختم ہو گئیں. اب آج تک پتہ نہیں چلا کہ ان کو ایکسیس کس نے دی پرائم منسٹر ہاؤس جانے کی اندر, اور اس طرح جگہ جگہ جو ہے اپنی تصویریں بنوانے کی. اور ٹک ٹاک اسٹار ہیں, لیکن یہ کہ ان کو ایکسیس بغیر سورس کے تو نہیں ملی ہوگی. تو ان صاحب کو بھی نہیں, وہ کون صاحب تھے, کس نے ایکسیس دی تھی, کس نے پرمیشن دی تھی, کچھ نہیں پتہ. اور اس طرح ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں اور وہ دب جاتی ہیں. بنگلہ دیش ٹوٹا, الزام بھٹو پہ لگا, پھانسی بھی گئی, سب کچھ ہو گیا, آج تک الزام لگتا ہے, لیکن اصل حقیقت آپ کے سامنے نہیں آئی. اسی طرح پچھلے دنوں پٹرول سستا ہوا کافی, اور یعنی تقریباً زیرو پرائز ہو گئی اس کے باوجود جو ہے خریدا نہیں کیا. کس نے پیسے بنائے, کیا ڈرامہ کیا. کئی ہفتے تک آئل ٹینکر کھڑا رہا, پورٹ سے نہیں لگا, کیونکہ سستا تھا. انتظار کر رہے تھے کہ مہنگا ہو تو پھر لگے گا. پھر مہنگا کیا گیا, پھر وہ شپ لگا, اور پھر ملک میں پٹرول آئل سپلائی ہوا. تو یہ پیسے جب بنا رہے ہوتے ہیں تب سب سو رہے ہوتے ہیں, اور جب پیسے ویسے کما چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ جاگتے ہیں اور پھر کوئی پھرکی گھماتے ہیں. اگر ان کو حصہ پورا نہ ملے تو اس وجہ سے شاید پکڑتے ہیں. اب تو یہ شک ہونے لگا ہے, اور ساری عوام یہی سوچ رہی ہے یہ ڈرامہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. 70 سال سے خاص لابی ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ ملک سے بزنس کر رہی ہے, یعنی بنیا والا کام کر رہی ہے. امریکہ کہتا ہے ہم نے اتنا قرضہ پاکستان کو دیا ہے کہ اس جیسے 10 پاکستان بن جاتے ہیں, لیکن الٹا نیچے ہی جا رہا ہے. کیونکہ وہ قرضہ اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے یہ جو ہم قرضہ دیں گے یہ ہمارے واپس بینک میں آ جائے گا, اور مزید جو ہے قرضے کا انٹرسٹ وغیرہ ہر سال لیا کریں گے, اور ملک کے اوپر چڑھ جائے گا, لیکن آنا تو ہماری بینک میں. تو وہ سارا جو ہے لوٹ کے جو ہے وہ سوئس بینکوں میں, امریکن بینکوں میں واپس چلا آتا ہے. کس طرح؟ ان کا قصور نہیں جنہوں نے دیا ہے, قصور تو ہمارا ہے. جو لوگ قرضہ لیتے ہیں وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں, اور پھر واپس جو انہی کے بینکوں میں چلا جاتا ہے. اگر نہیں جاتا ہے تو آپ کو کچھ ترقی ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی. جب پاکستان بنا ہے علاج فری تھے, اب بہترین ڈاکٹر تھے. پھر اس کے بعد پرائیویٹائز کا ڈرامہ آیا, اور سارے ہاسپٹل پرائیویٹائز کر دیے گئے, اور گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھے ان کو دانستہ طور پہ خراب کیا گیا تاکہ مریض جو ہیں زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں, اور وہ لوٹ رہے ہیں. دوائیں ان کی جعلی ہوتی ہیں, سارا کچھ جعلی سسٹم چل رہا ہے. آئے دن جو ہے آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں. اسی طرح ساری شوگر ملیں, یہ سب ہمارے وزیروں کی, لیڈروں کی ہے. اس وجہ سے اس کو سبسڈی دی جاتی ہے, اور سبسڈی دینے کے بعد وہ سبسڈی کھا لیتے ہیں, اور چینی کو ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ سے کہتے ہیں باہر سے امپورٹ کرو. باہر کی پرائز میں اپنے ملک میں رکھی ہوئی چینی جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کی ہوئی چینی کو دکھا کے اور ملک میں سپلائی کر دیتے ہیں مہنگی, اور سبسڈی کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں. یہ ڈرامہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, اب بھی چل رہا ہے. حکومتوں والے لوگ بیٹھے ہیں. اب عمران خان کو ایڈوائز دی تھی, جس طرح بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دی تھی ساری کمپنیاں, بینک وغیرہ, اسی طرح عمران خان کو چاہیے کہ نیشنلائز کر دیں, یعنی شوگر ملوں کے ساتھ ساتھ فلور ملے, اور زمینیں بھی نیشنلائز کر دیں, کہ ایک پابندی لگا دیں کہ بھائی 10 ایکڑ سے زیادہ یا 20 ایکڑ سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا, لیکن ہزاروں ایکڑ ان کے نام ہیں. جب آپ یہ پابندی لگائیں گے اتنے رکھنے کی, تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں میں اور نوکروں میں بانٹیں گے یا بیچیں گے. تو اس سے یہ ہوگا جو خریدے گا اس پہ کچھ نہ کچھ تو کام کرے گا, وجہ اس کے بنجر ڈالے. تو یہ ایک ایڈوائز ہے کہ نیشنلائز کر دیں, کیونکہ آپ کو تو حکومت کرنے نہیں دیں گے. آج نہیں تو کل جو ہے آپ کی چھٹی ہو ہی جائے گی. تو چھٹی ہونے سے پہلے یہ کام کر جائیں, کیونکہ دوبارہ تو آپ آ نہیں سکتے, کیونکہ اپوزیشن کے پاس اتنا پیسہ کمایا انہوں نے 70 سال میں
کہ وہ پورا الیکشن خرید لیتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے پورا الیکشن یہ لوگ خرید لیتے ہیں. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کا کیا ہوگا. ریحام خان کی سٹوری چلی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر ایک اور تھیں گلوکارہ جو کہ ڈالر لے جا رہی تھی باہر، ان کا بھی کیس چلتا رہا، ان کا بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دی گئی. مریم نواز ہیں، ان کی بیل ہو گئی ہے. پہلے شور مچا رہے تھے ڈیل ہو گئی ہوگی تو بیل ہو گئی. اب آپ دیکھیں گے مریم نواز بھی باہر جائیں گی. نواز شریف تو باہر ہیں، جھوٹا وعدہ کر کے اور جھوٹ بول کے جھوٹا سرٹیفکیٹ میڈیکل کے دے کے گئے تھے، اور ہترو ایئرپورٹ سے وہ بیمار تو تھے لیکن نکلے ایسے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں، فٹ بال کھیل کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح مریم نواز بھی شروع سے کوئی نہ کوئی بیماری کا ڈرامہ کرتی رہی ہیں اور وہ بھی چلی جائیں گی. خیر مجھے تو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، جائیں نہ جائیں، لیکن جو الزام لگائے ہیں یا جو ان کے اوپر کیس ہیں، کم از کم اس کا تو فیصلہ ہونا چاہیے. اور ابا کو بھیج کے آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ واپس لوٹ کے نہیں آئے. اب آپ انہیں بھیجنے کے چکر میں اب ہوگا یہ کہ یا تو نواز شریف صاحب کو کوئی بیماری کا بہانہ بنائیں گے، وہاں پہ اٹیک ہو گیا یا کچھ ہو گیا، اور بیٹی کو بلائیں گے، وہ آخری خواہش ہوگی، اور اس طرح بیٹی چلی جائیں گی ملنے. کیونکہ ظاہری بات ہے انسانی ہمدردی کے تحت تو آپ کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ انسانی ہمدردی عام لوگوں پہ نظر نہیں آتی، انہی لوگوں پہ نظر آتی ہے ان لوگوں کے یہاں انسانی ہمدردی. تو یہ سارے کام جو ہے ہو رہے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. یعنی کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں یہ لوگ کہ بھئی کیا کرنا ہے انہوں نے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اب اس کا کیا ہوگا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور جہاں تک حکومتوں کا سوال ہے، اپوزیشن کا، پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے. فضل الرحمان ہے، ان کی چھٹی ہو جائے گی. ان کی پارٹی کے لوگوں نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے کمر کس لی ہے، اور فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے انہیں شاید سائیڈ لائن کر دے. ویسے زرداری صاحب بہترین لیڈر ہیں، چونکہ تو سیاست ہی ہوتی ہے. پہلے نواز شریف سے کہا کہ بھئی تھپکی دی کہ بھئی تم بولو ہم آپ کے ساتھ ہیں. نواز شریف صاحب نے خوب منہ کھولا، خوب ہمارے اداروں کو برا بھلا کہا. جس طرح الطاف حسین برا بھلا کہتے تھے ویسے ہی انہوں نے کہا، لیکن الطاف حسین نے اتنا نہیں کہا تھا جتنا نواز شریف نے کہا ہے، اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے مجھے لگتا ہے. لیکن ان کو سزا نہیں ملے گی، نہ ان کو کوئی غدار کہے گا نہ کچھ کہے گا. اور ایک دن وہ ہنستے کھیلتے ڈیل کر کے آ جائیں گے، دوبارہ حکومت میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ اور کوئی لیڈر تو ہے نہیں. اور پیپلز پارٹی کو سارا پاور تو دیں گے نہیں. اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں وہ پورا پاور پیپلز پارٹی کو تو دے گی نہیں، کیونکہ بھائی پیپلز پارٹی ان کی گرائی تھوڑی ہے، اصل گرائی تو ان کا نواز شریف ہے. تو اب ظاہری بات اتنی محنت سے پورے ملک پہ قبضہ کیا ہے. قبضہ سے مراد یہ ہے کہ اتنی محنت سے جو ہے سارا کچھ ٹھیک کیا ہے. ویسے تو میں کہتا ہوں وہی اصل چیز یہ ہے کہ ماشاء اللہ لگ جائے ہمیشہ کے لیے. ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے، نہ ڈیموکریسی چاہیے نہ پرائیویٹائزیشن چاہیے. لیکن اپنی جیبیں بھرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن بھی چل رہی ہے، کیونکہ جو بینک چلتے پھرتے تھے ان کو 1-2 روپے میں اپنے رشتہ داروں کے نام کر لیا ہے. اور جو ٹھیکوں میں نوٹ بناتے ہیں وہ ٹھیکے بھی اپنی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں. عوام تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے اور ادارے بھی تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جیب بھر دی جاتی ہے. جنہوں نے پکڑنا ہوتا ہے وہ تب پکڑتے ہیں جب ان کو حصہ نہیں ملتا. جب حصہ مل جاتا ہے تو وہ دوسری طرف گردن کر کے سو جاتے ہیں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے. یعنی کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، آج کل سوشل میڈیا اتنا آگے نکل گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہر آدمی بلکہ بیٹھ کے جو ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے کیا ہو رہے ہیں. پکچریں بھی آپ کے پاس آتی ہیں، تصویریں بھی آتی ہیں، ویڈیو بھی آتی ہے. پھر بہت سارے اینکر ہیں جن کے یوٹیوب چینل ہیں، تو وہ اس پہ بیٹھ کے جو ہے سارے ڈرامے جو ہے بتا رہے ہوتے ہیں. اور آج کل دنیا بھر کی نیوز جو ہے آپ کے فنگر ٹپ کے نیچے، اور آپ جہاں کی چاہے نیوز دیکھیں، اور سچائی چھپتی نہیں ہے جتنا بھی ڈرامہ کریں. تو یہ ساری باتیں ہیں. اب ملک کا کیا ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اب نظر ایسا آ رہا ہے کہ چائنا اب گوادر کا، جب چائنا کا قرضہ واپس نہیں ہوگا تو وہ گوادر پہ قبضہ کر لے گا، جیسے اس نے سری لنکا کی پورٹ پہ قبضہ کیا ہے گوادر پہ کر لے گا. تو یہ جو اتنے دن سے بہت سارے اینکر ہیں جو صبح سے شام تک جو حکومت نامہ سنا رہے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ایسے خواب دکھا رہے ہوتے ہیں پبلک کو جیسے بس بہت ترقی ہو رہی ہے. اب اگر ترقی ہو رہی ہے
تو پھر یہ کیا ہوا ہے، یہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ پرائیویٹائز کیسے ہو گیا؟ پرائیویٹائز کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں، ورلڈ بینک آپ نے کیسے دیا IMF کے ہاتھ میں؟ یہ تو شہرگ ہوتی ہے ملک کی، لیکن ان سے کوئی مطلب نہیں، ان کی اپنی شہرگ جو ہوتی ہے نا، انہیں اس کی فکر ہوتی ہے، ملک کی شہرگ کا انہیں کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو بیگ اٹھانا ہے، اور ایک نے لندن، ایک نے کینیڈا جانا ہے، اور کیا کہتے ہیں ایک نے جو ہے اسپین جانا ہے۔ جیسے چودھری ہیں، ان کی اسپین میں پراپرٹی ہے، زرداری صاحب ہیں، ان کی سوئٹزرلینڈ انگلینڈ میں ہے، نواز شریف صاحب ہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان سب کی ڈیٹیل تو آتی رہتی نا، ان کی بھی انگلینڈ امریکہ میں ہے۔ پھر باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بیچارے جاتے ہیں، جب وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو پھر نہیں جاتے، اور ان کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور وہی ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، باقی سب تو چور ہیں۔ اب پریزیڈنٹ سسٹم ہونا چاہیے پاکستان میں، تاکہ وزیروں کے اور وزیروں کی پوری کابینہ کے خرچے بچے۔ آپ کے انگلینڈ کی پارلیمنٹ آپ دیکھیں، وہاں لوگ لکڑی کی کرسیوں بینچوں پہ بیٹھتے ہیں، لکڑی کی، اور ہماری پارلیمنٹ دیکھیں غریب ملک کی، اور انگلینڈ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ان کی پارلیمنٹ دیکھیں اور ہماری دیکھیں۔ انگلینڈ میں وزیر جو ہیں بلیک کیب میں آتے ہیں، یعنی ٹیکسی میں آتے ہیں بہت سے وزیر، یا ٹرینوں سے آتے ہیں۔ ہمارے وزیر آتے ہیں، اس کے پیچھے 4 پولیس کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، سائرن بجاتے ہوئے پروٹوکول میں آتے ہیں۔ ہمارے اسمبلی کا اجلاس $1 ملین کا ہوتا ہے پر ڈے، ڈالر میں بتا رہا ہوں، ویسے 5-7 کروڑ 10 کروڑ میں ہوتا ہے روزانہ کا اجلاس، اس لیے خرچہ اتنا آتا ہے، مقصد یہ ہے۔ اور انگلینڈ کا اجلاس جو ہے وہ 20-25 ہزار پاؤنڈ میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہے ان کا۔ تو وہی ملک ترقی کرتے ہیں جہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حکومت پیسے بچا رہی ہے، لٹا نہیں رہی، لیکن ادھر تو بلٹ پروف گاڑیاں کیا کیا۔ اب جس کو بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے عوام اسے پسند نہیں کرتی، اس کو عوام سے خطرہ ہے، تو پھر عوام کے کام کیوں کر رہے ہیں؟ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے نہ آپ کے یہاں پانی آتا ہے، اور نہ آپ کی ایجوکیشن فری ہے، نہ میڈیکل فری ہے، تو پھر ٹیکس کیوں لیتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ بجلی کا بل کا آپ کبھی دیکھیں، بجلی کی اصل قیمت تو بالکل ہی کم ہوتی ہے، اور ٹیکسز ہزاروں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو جو یونٹ بتاتے ہیں، وہ بل میں صرف الیکٹرکسٹی کا جو بل اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے قیمت، اس سے یونٹ نکال کے بتاتے ہیں کہ اتنے کا یونٹ ہے، لیکن وہ نہیں کہتے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں، پھر فیول چارجز ہیں، پھر فیول ڈیوٹی ہے، پھر میٹر رینٹ ہے، پھر ٹی وی کا لائسنس بھی ماشاء اللہ سے اس میں ہوتا ہے، پھر انکم ٹیکس بھی اس میں ہوتا ہے، وہ سارے کچھ نہیں ملاتے۔ ٹوٹل بل کا اگر یونٹ پہ کنورٹ کریں تو ایک یونٹ آپ کو 50-60 روپے کا پڑتا ہے، لیکن ہمیشہ آپ کو جھوٹ بتایا جاتا ہے۔ آپ خود بل اٹھائیں، جتنے یونٹ خرچ کیے ہیں اس کو ڈیوائڈ کریں بل کے اوپر، آپ کو پتہ لگ جائے گا ایک آپ کو کتنے کا پڑا۔ اب اس میں الیکٹرک ڈیوٹی کیوں لیتے ہیں؟ الیکٹرک تو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میٹر رینٹ، آپ جب اب میٹر رینٹ، اس میٹر کی قیمت مارکیٹ میں پوچھے جا کے تو 2000 روپے کا میٹر ہے، ساری زندگی میٹر رینٹ لیتے ہیں 150 روپے، کیوں لیتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن اگر آپ کا میٹر خراب ہو جائے تو وہ میٹر آپ کو بغیر پیسوں کے نہیں لگاتے، لیکن رینٹ ساری زندگی آپ سے لیتے ہیں۔ پھر اس میں جتنے ڈیم بنتے ہیں اس کے پیسے بھی آپ سے وصول کرتے ہیں، جبکہ وہ ڈیم بن چکے ہیں اور بننے کے بعد ختم بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان ڈیموں کے پیسے ابھی تک آپ سے لے رہے ہیں، یعنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی۔ آپ اگر ڈیم کے پیسے لے رہے ہیں تو ڈیم کے بننے کے بعد اس کی چنگی کیوں لیتے ہیں، چنگی ناکے کیوں لیتے ہیں؟ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالی جانتا ہے۔ پاکستان کا ہر آدمی اس وقت چاہتا ہے ملک سے بھاگ جائے باہر، ہر آدمی جانا چاہتا ہے۔ سچ بات یہ ہے، اگر ویزا ختم ہو جائیں اور کہیں کہ آ جاؤ تو خالی ہو جائے گا، بس یہ لوگ رہ جائیں گے، باقی پورا ملک اٹھ کے جو ہے جہاز پکڑ کے باہر چلا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اتنا برباد کر دیا ہے۔ لیکن غدار ہمیشہ دوسروں کو کہتے ہیں، اصل غدار خود ہی ہیں، کیونکہ حلیے بہانے سے ہر طریقے سے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ کوئی نیا قانون نہیں بننے دیتے، کوئی کام نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اسلامی عدالتیں اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ اسمبلی میں بل لے آئیں،
وہی لوگ منع کریں گے، جو لوگ اسلام کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں وہی لوگ اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ ان کا ڈرامہ اور ان کا چندہ جو ہے، یہ مسجد کا چندہ، اطلاعات و نشریات، یہ جو آپ کے محکمہ اوقاف ہے، آپ جو مزاروں پہ پیسے ڈالتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، وہ محکمہ اوقاف کو چلے جاتے ہیں پیسے، غریبوں کو نہیں جاتے، کیونکہ وہ غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اتنی جمع ہوتی ہے کہ غریبوں کو دیں تو غریب ختم ہو جائیں، لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ ایک خاص لابی ہے جو ملک میں غریب رکھنا چاہتی ہے لوگوں کو، تاکہ غریبوں کو کنٹرول آسانی سے کیا جاتا ہے۔ اگر ہر آدمی پیسے کما لے گا تو پھر ان کی ویلیو کیا رہے گی؟ اپنے علاقے میں اسکول نہیں کھلنے دیتے ہیں، وہاں بھینسیں بنی ہوتی ہیں، ٹی وی پہ دکھاتے ہیں اسکول میں بھینسیں بنی ہیں، لیکن پکڑنے کی رپورٹ کبھی نہیں آتی۔ سب سے مزے کی بات ہے۔ تو یہ سارے شواہد ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ سب جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ پتہ چل گیا آپ لوگوں کو کہ کس طرح ملک یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ یہ اہل ہی نہیں ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پچھلے دنوں مشرف کے دور میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ پھر ہر 3 سال بعد الیکشن ہونا چاہیے، وہ بل بھی ختم ہو گیا۔ پھر ہمارے پرائم منسٹر کو کم از کم گریجویٹ تو ہونا چاہیے، وہ بل بھی ختم ہو گیا، کیونکہ سارے بل کو پاس نہ ہونے کا مطلب ہے سب جاہل بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے۔ ورنہ اگر گریجویٹ ہوتے تو 2 منٹ میں بل پاس ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ اور بس 18ویں ترمیم ختم کرنے کے چکر میں، کیونکہ کھانے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے تو سارا پیسہ جو ہے وہ اسلام آباد میں جمع ہوتا تھا، پھر وہاں سے بانٹا جاتا تھا تبرک کے طور پہ۔ جو زیادہ کما رہا ہے اس کو سب سے کم دیا جاتا تھا، بلکہ اس کی پاپولیشن کی غلط گنی جاتی ہے۔ دوسرے صوبوں کی پاپولیشن ڈبل گنی جاتی ہے، لیکن وہاں کی پاپولیشن کم گنی جاتی ہے۔ تو یہ سارے ڈرامے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، اور ان کا کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان حرکتوں سے جو ہے ملک بنتا نہیں ہے، بگڑتا زیادہ ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی آئے گا، یا جس دن عوام کی دماغ گھوما عوام کا تو سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ کیونکہ ہماری عوام کی عادت ہے، کوئی نہ کوئی پاپولر ہو تو اس کے پیچھے ساری عوام چل پڑتی ہے۔ جس دن چل پڑی اس دن نہیں بچے گا۔ قائد اعظم نے تو ملک بنا کے دے دیا، لیکن ہم ملک کے ساتھ چالیں چل رہے ہیں، سیاست کھیل رہے ہیں، اس کو بننے نہیں دے رہے۔ اور کچھ باہر کے ملک ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان فقیر رہے۔ اگر پاکستان ترقی کرے گا تو باہر ملکوں میں جو پاکستانی ہیں، جو اربوں روپے بیٹھے اور جائیدادیں لیے بیٹھے ہیں، وہ سب ان ملکوں سے اپنے ملک میں آ جائیں گے، پاکستان آ جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتے پاکستان ترقی کرے، اور باہر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو کما رہے ہیں اور پیسہ جمع کر رہے ہیں، ان کو پاکستان نہ آنا پڑے، ان کا پیسہ انہی کے ملک میں رہے۔ اور اسی پیسے کو روکنے کے لیے انہوں نے منی لانڈرنگ کے قانون بنائے ہیں، جو کہ ان کے اوپر تو صحیح رپلائی ہوتے ہیں، ہمارے اوپر غلط ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے جتنا چاہے پیسہ لے جاؤ، بہت سارے چینل ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون کون کتنا پیسہ لایا ہے، لیکن ان کے آنے کا قانون نہیں ہے۔ پیسہ جانے کا تو قانون ہے، منی لانڈرنگ، لیکن منی لانڈرنگ کا پیسہ جب ان کے ملک میں آتا ہے تو اس کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اور ہم وہ قانون بناتے ہیں تو ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ وہ چھینا صرف اسی لیے ہے کہ عمران خان نے جب سے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں جتنا چاہے پیسے لائیں، پراپرٹی خریدیں، کوئی نہیں پوچھے گا، اس قانون کی وجہ سے انہیں فکر ہو گئی، کیونکہ اب انہوں نے لوگوں کے اکاؤنٹ ڈیٹیل سارا کچھ مانگنا شروع کیا ہے، اور انہوں نے کہا اگر نہیں دو گے تو پھر اپنا بینک ہمیں دے دو، ہم اسی سے پتہ چلا لیں گے۔ خیر، پاکستانی بہت تیز ہیں، ان کے پاس بہت طریقے ہیں پیسے لانے کے۔ یہ سونے کی اینٹیں بنا کے لے آئیں گے، یہ سونے کے جیکٹ بنا کے لے آئیں گے، لیکن لے آئیں گے، ان کو لانا آتے پیسے۔ تو یہ تھی خبر، بریکنگ نیوز ہم نے آپ کو دے ہی دی کہ بھئی اسٹیٹ بینک کا ہے، پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچھا ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ چلے اچھا اس حساب سے ہوا ہے کہ بھئی اب اس میں بے ایمانی، چور بازاری اور یہ پرائز بانڈ کے ڈرامے اور یہ کیا کہتے ہیں سٹے وٹے ختم ہو جائیں گے بینک کے۔ خیر، اپنے رائٹ پر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ میں ہوں نجم الوی اور واچنگ مائی وی لاگ چینل۔ خدا حافظ۔